نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام ہے ابو عبداللہ وسیم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فہم و عمل، جس پر کہ میرا حیا کا موضوع چل رہا تھا، جسے میں جاری رکھے ہوا تھا۔ اس پر میں نے پہلے عمومی حیا مردوں اور عورتوں سے متعلق گفتگو کی، پھر مردوں کے میں نے علیحدہ سے کیا، میں نے کچھ بچوں کے حیا سے متعلق گفتگو کی، مردوں کے حیا سے متعلق گفتگو کی۔ اب میں تھوڑا سا اسے آگے ہٹ کر چلتا ہوں، حیا کو جاری رکھے ہوئے کہ حیا سے ہم نے اس کو کس طریقے سے پامال کیا ہوا ہے۔ میں نے مثال دی، ہماری خواتین بازار میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ضروریات ہیں، انہوں نے بازار میں جانا ہے، لیکن یہ عمومی حرکت میں نے دیکھی ہے کہ خواتین انہوں نے بظاہر پورا حجاب کیا ہوتا ہے، یا حجاب کی اب جو جدید قسمیں جو ہم نے ایجاد کر لی ہیں وہ یہ ہے کہ بس چہرہ ڈھانپ لیا، باقی جسم کے چست کپڑے اور جیسے مرضی وہ پھر رہی ہیں، واہیات لوگوں کی نظروں میں آ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں۔ ایک تو یہ چیز، وہ دوسری جانب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے نام نہاد جو ہے وہ پردہ کیا ہوتا ہے۔ نام نہاد اس لیے گھر سے نکلتی ہیں، انہوں نے برقع پہنا ہوا ہے، یہ ٹوپی والا برقع پہنا، بازار ہے برقع، وہ پیچھے ہے جی ننگے منہ جا رہی ہیں، وہ سب تو پھر اوپر وہ کس لیے لیا، وہ اسے اتار کے سائڈ پہ رکھ دو، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی، خام خواہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے ہی دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ پھر وہ خواتین جنہوں نے نیچے تو چست لباس پہنا ہوتا ہے اور بے شرمی اپنی وہ جو ظاہر کی ہوتی ہے، زینت ظاہر کی ہوتی ہے، بے شرمی دکھا رہی ہوتی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کیا صرف چہرہ ڈھانپ لینا جو ہے یہ حیا ہو گیا یا یہ پردہ ہو گیا؟ قطعاً نہیں۔ عورت کا معنی تو میں یہ لیتا ہوں کہ مخفی چھپی ہوئی چیز۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کی ڈیفینیشن اپنے پاس سے کرنے والا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور اسی میں آگے بڑھ کہا مَا ظَهَرَ عَلَيْهِنَّ عورت النساء، اور وہ بچے جن پر کہ خواتین کی چھپی ہوئی باتیں ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ چھپی باتیں کون سی؟ کہ عورت اور مرد کا فرق ظاہر نہ ہو جن بچوں پر، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو وہاں پر کیا چیز؟ مرد اور عورت کا واضح فرق کیا ہے؟ عورت کیا ہے؟ اس کے جسم اور یہ سارا عورت ہے، مکمل کو اللہ تعالیٰ نے عورت کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پردہ یہاں سے کلاہیاں یہ ننگی نظر آ جائے معاف ہے، یہ چہرہ نظر آ جائے معاف ہے، نیچے جو ٹخنا ہے اس سے نیچے جتنا پاؤں نظر آ جائے وہ معاف ہے، یہ گردن تک یہ نظر نہیں آنی چاہیے، یہ معاف نہیں ہے۔ اور ہمارے تو خیر سے گھروں میں بھی وہ رواج چل پڑیں کہ کپڑے وہ پہنے جاتے ہیں کہ یہاں سے استغفر اللہ، وہ شرم سے جو ہے سر جھک جاتا ہے، بے شک اپنے ہی گھر والے کیوں نہ ہوں، لیکن بہرحال جو غلط ہے، ظاہر بچے بھی دیکھتے ہیں وہ سارے، تب غلط ہے، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ان میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے۔ یہ نہایت غلط اور کبھی حرکت ہے، ہمارا کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے اپنا ہی ہے، لیکن جو بگڑتا ہے وہ معاشرے میں ایک غلط سوچ وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اگر بچے دیکھ رہے ہیں تو بچوں کے اندر سے وہ حیا کی حس ختم ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ ہے ہی نہیں کوئی چیز اس طرح ڈھانپنا رہی ہے جی، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ان کے لیے گیمز کے ذریعے، ان کو ویڈیو کے ذریعے ان کا ایک امیج خراب کر دیا جاتا ہے۔ پھر گھر میں بھی جب انہیں یہ ماحول ملے گا کوئی صحیح طریقے سے دکھانے والا اور سب کچھ نہیں ہے، تو ان کے اندر سے حیا کی حس وہ ختم ہوتے جاتی ہے۔ ان کے لیے برا ہے ہی نہیں، وہ اس پہ سے پردہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیوں؟ انہیں اس چیز سے متعلق سکھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، عملی طور پہ ثبوت نہیں دیا گیا۔ پھر خواتین کے فیشن کے نام پر کپڑے کوئی یہاں سے سلائی کی ہوئے تو اندر سے وہ کٹ لگا ہوا ہے، بازو جناب اندر سے ننگی نظر آ رہی ہے، یا ہاف بازو پہنے ہوئے ہیں نیچے سارا بازو، جبکہ یہ عورت کے یہ پردہ میں آتی ہے۔ بازو وغیرہ یہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، یہ بازو یہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، یہ پردہ میں آتا ہے۔ اسی طرح پنڈلیاں ننگی، رکشہ وغیرہ میں بیٹھی ہوئی ہیں تو پنڈلیاں جو ہیں وہ ٹانگ اگر یہ پاؤں ہے تو یہاں تک وہ کپڑا جا رہا ہے، پنڈلی ساری ننگی ہو رہی ہے، انتہائی درجے کی شرم کی بات ہے ان کے لیے۔
کہ ان کے جسم کا ایک حصہ نظر بھی ہے. عورت تو اسے کہتے ہیں کہ اگر اس کے جسم کا کوئی بال بھی اس طرح کو اسے جو ممنوع حصے سے باہر نکلے تو اسے بھی پھٹ سے ڈھانپے. میں تو اسے عورت کہتا ہوں. اور میں آج تک معاشرے میں کہیں پہ بھی یہاں پہ دیکھنے میں کوئی بھی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جس نے اتنی حیا کی ہو کہ اپنے اس طرح ڈھانپے. یعنی ہمارے اندر سے حصے حیا ایسی مار دی گئی ہے, ایسی حیا ہماری ختم کر دی گئی ہے کہ ہوش ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں. چلیے اس سے ہٹ کر ابھی دیکھتے ہیں جی حیا کا قتل کہاں کہاں پر ہوتا ہے. میں اس طرف آتا ہوں. ہمارے گھروں میں جو عموماً محافل جمتی ہیں, جب خاندان والے اکٹھے ہوں, کوئی شادی بیاہ کے ہو جائے یا ویسے عموماً ہو جائے, تو نہیں جی کزنز ہیں جی, خالہ زاد ہے, چچا زاد ہے, وہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, بس کوئی پرواہ نہیں ہے. وہاں پہ ہو گیا پردے کا حکم, وہ ہو گیا جناب فلاں محرم اور وہ ہو گیا فلاں غیر محرم. وہ ہر چیز فوت ہو گئی اس ٹائم. سارے اکٹھے بیٹھے ہیں, گپ شپ لگ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, سب کچھ کوئی پرواہ نہیں ہے. کدھر ہے وہ پردہ, کدھر ہے وہ حیا, سب کچھ جو جس کا حکم دیا گیا ہر چیز فوت. شادی بیاہ کے محفلوں جی فلاں فنکشن ہو رہا ہے, نہیں جی بچوں نے کرنا ہی کرنا ہے, اب ہم کیا کریں, میں نے روک تو نہیں نہ سکتے. نہیں واقعی نہیں, تم روک ہی نہیں سکتے کیونکہ ہڈی نہیں ہے روکنے کے لیے. غیرت ایمانی کی ہڈی درکار ہوتی ہے, وہ بہت کم لوگوں میں, ہم میں. فنکشن میں بس ٹھیک ہے جا رہے ہیں, کوئی اچھا جی یہ فلانا فنکشن, اور مجھے تو نام بھی نہیں اتنے زیادہ آتے کیونکہ میں تو محفلوں سے گریز کرتا ہوں, تو اسی وجہ سے میرے سے لوگ چڑھتے بھی ہیں. بس ٹھیک ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, جو مرضی کریں. اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں شادیوں کے جناب, وہ مخلوط جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, تو مہندی جا رہی ہے جناب, اس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں, فلانے سے آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ فکرے بازیاں چل رہی ہیں. کپڑے جیسے بھی پہنے ہوئے ہیں وہ اس پر دیکھ رہا ہے, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, کسی میں کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, سارے لگے ہوئے جی بس ٹھیک ہے. نہیں جی انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی کرنے دو. پھر دین کا نام نہ لو کہ میں مسلمان ہوں. پھر ہمیں یہ نام لینے کی, مجھے یہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں, کہ جب میں نے ان احکام کو ہی پس پش ڈال دینا ہے تو پھر میرا نام میں مسلم ہونے سے, میرا نام عبداللہ ہونے سے, میرا نام عبد الرحمن ہونے سے, میرا نام محمد ہونے سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے. کہ ایمان کا بیج یہاں پہ اندر لگتا ہے, یہاں سے پودا پھوٹتا ہے تو آتا ہے. ویسے ہی چہرے پہ بال بھی اگا لینے سے میرے اندر ایمان نہیں آتا, کیونکہ اس کی جب تک جڑیں اندر نہیں ہیں, میرے اندر یہاں پہ بیج نہیں لگا ہوا, تو اس درخت کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پھر میرے لیے سفیدے کا درخت ہے جس نے مجھے صرف چوسنا ہے, فائدہ کوئی نہیں دینا ہے, نہ اس پہ کوئی پھل لانا ہے, اور نہ اس کی لکڑی میرے لیے کوئی فرنیچر وغیرہ بنانے کے کوئی کام آ سکے, کچھ بھی نہیں. یہ میرے کسی کام نہیں آئے گی. کیوں؟ اس کا بیج اندر یہاں پہ ہونا ضروری ہے. تو چلتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف. بچیاں بچے, لڑکیاں لڑکے وہ اکٹھے ہیں اس محفل میں, کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر اس طرح جو مزید جو ہے کھانا ولیمہ کی دعوت, اس میں وہ جناب گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. نہیں جی اپنے بچے ہیں, اپنے بچے ہیں, اپنے ہی بچے ہیں. کیا یہ اللہ تعالیٰ کو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ؟ مجھے زیادہ پتہ ہے کہ یہ اپنے بچے ہیں. اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ تمہارے بچے ہیں, لیکن اللہ نے ایک پابندی لگائی ہے تو کس لیے لگائی ہے؟ اس کو اللہ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ مجھے ہے. میں اپنی عزت کے گرد وہ حصار قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بے نیاز ہے. اس نے یہ حکام, یہ دین ہمیں اس لیے دیا کہ ہم اچھی سے اچھی زندگی گزاریں, بہترین سے بہترین زندگی گزاریں, اور اس کے کہ ہم اچھی سے اچھی زندگی گزاریں اور اس کے یہاں شرمندہ ہو کر پیش نہ ہوں, اس کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر جائیں تو ہمارے لیے بھلا ہے. اگر انہوں نے کرنا ہے تو انہیں روکو, سمجھاؤ. کیوں سمجھانا؟ اور یہ چیز ہم نے تربیت ایک طرف لگا دی ہے. ہمارا کیا چیز ہے؟ ہم بنے ہوئے ریس کے گھوڑے کہ بس دوڑنا ہے. میں نے کس چیز کے پیچھے دوڑنا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. پیسے کمانے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. صبح سے شام تک اپنے کام پر یا دفتر پر میں وہ لگا ہوں. بچوں کو کوئی چھوٹی سی بات اگر میں دن کی بتانا شروع کروں, جب بھی موقع ملے چھوٹی سی بات بتانا شروع کروں تو میں ان کی تربیت کر سکتا ہوں, لیکن نہیں کرتے ہم. مفقود ہے. کہیں پر اگر یہ ہے بھی کوئی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا اسے زائل کرنے پہ تلا ہوتا ہے. تو ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ حیا ہمارا کہاں گم ہوتا جا رہا ہے؟ وہ حس کہاں گئی؟ شرم و حیا
وہ ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے حیا نہیں آتی کہ ہم نے ان پر عمل نہیں کیا. میں بھی نہیں کرتا، میرے اندر بھی خرابیاں ہیں، فرشتہ نہیں ہوں، لیکن جو کم از کم میں کر رہا ہوں میں وہ تو آپ کو پیش کر رہا ہوں نا، کہ ہاں بھائی یہ تو کرو نا. جو میں عملی طور پہ کر رہا ہوں میں آپ کو وہ گفتگو کرتا ہوں. کوئی ایسے نہیں کہ آپ پر آگے میں لیکچر جھاڑ کے چلا جاؤں اور میری خود عملی زندگی وہ ٹھس ہو. تو جو عمل ہی نہیں میں پیش کر سکا تو پھر میری باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسے گفتگو نہیں کی. انہوں نے تو پہلے اپنا عمل پیش کیا، اپنی ذات لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، بھائی میں یہ ہوں. اس کے بعد انہوں نے اپنی بات پیش کی. تو کوئی بھی ان کی بات کو جو ہے وہ منفی نہیں کر سکا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ خود تو نعوذ باللہ یہ ایسے ہیں. کوئی نہیں، کیوں نہیں کہہ سکا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا عملی نمونہ پیش کیا. تو میرے لیے بھی یہ لازم ہے کہ میں اپنی اولاد کے سامنے اپنی حرکات و سکنات سے عملی نمونہ پیش کروں. ہمارے اندر بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں، بہت میرے اندر بھی ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے اندر بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں، میں مانتا ہوں، انہیں تسلیم کرتا ہوں. لیکن کیا میں نے انہیں آزاد چھوڑ دیا ہوا ہے؟ قطعاً نہیں. میں ان کی اصلاح کی طرف جا رہا ہوں، لیکن کیوں نہیں کر پاتا بہت سارے معاملات میں، یا آپ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ وہ جو دباؤ ہوتا ہے ہمارے اوپر معاشرتی، وہ ہمیں بہت چیزوں پر مجبور کر دیتا ہے. تو جب آپ سخت مجبور کیے جا رہے ہیں تو وہاں پر تو آپ کو ہلکی سی معافی ہے، لیکن اس مجبوری میں رہنا یہ کوئی معذوری یا عذر نہیں ہے. اس مجبوری کو توڑنا ہے. اصل ہم نے قیدی بن کر نہیں رہنا، خواہشات کا، دنیا کا قیدی، رشتوں کا قیدی بن کر نہیں رہنا. ہم سے بلا شبہ پوچھ تاچھ ہوگی، لیکن اس وقت کہ جب ہم اپنا حق ادا نہیں کر رہے، جب ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں ان کے درمیان رہتے ہوئے، سب کچھ کرنے کے باوجود ہم اپنا پیغام نہیں پہنچا رہے، پھر ہماری جاتی ہے. جب ہم وہ سب کچھ کر کے، ہم اپنا مزاحمت کر کے، اپنا آپ عملی طور پر پیش کر کے ہم اپنا کر رہے ہیں، تو پھر ہم سے اس چیز کی قطعاً باز پرسن نہیں ہوگی. کیوں؟ ہم نے کوشش کی ہے. تو یہ کوشش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کرتا ہوں کہ بھائی آپ بھی کوشش کریں، اپنا ارد گرد، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرہ کو سدھارنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اسی طرح ابھی مزید گفتگو شاید تھوڑی بہت اس میں جاری رہے. میں کوشش کروں گا وقتاً فوقتاً میں درمیان میں موضوع کو تبدیل کر کے، اور میں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس سے اکتاہٹ محسوس نہ کریں، میری گفتگو تعمیری ہو، آپ تک پہنچے، آپ دوسروں تک پہنچائیں. میرے لیے صدقہ جاریہ جو میں نے جاری کیا ہے وہ جاری رہے. اس تمام کے ساتھ میں آپ تمام احباب سے، آپ تمام تر کے لیے دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.